جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور خانہ کعبہ سے مس کیا دیوار کعبہ سے، اور دیوار کعبہ سے مس کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیے اور آواز دی، اس طرح گویا ہوئیں کہ جسے تاریخ نے اپنے صفحات کے اندر محفوظ کیا۔ کہا کہ پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ معبود، اس بیت کا واسطہ، توجہ کیجیے گا، معبود اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اے پروردگار اس مولود کا واسطہ جس کا وجود میرے وجود سے ظاہر ہونے والا ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ تو ابھی آپ کی دعا کے یہ الفاظ ختم ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار، مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا دروازہ اس طرف ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد دوسری طرف آ کر کھڑی ہوئی ہیں اور دروازے کی مخالف سمت والی دیوار کی طرف، لیکن آپ دیکھیں دیوار شق ہوئی اور نیا دروازہ بنا ہے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ جب خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں تو دیوار دوبارہ مل گئی۔ آپ توجہ فرمائے، دنیا نے دیکھا یہ منظر، جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ حیران پریشان ہو گئے، اور ہر طرف سے لوگ جو ہیں ٹوٹ پڑے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک خاتون اندر چلی گئیں اور دیوار پھٹی ہے، اور ڈر کے دور نہیں گئیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور پھر دیوار دوبارہ مل گئی۔ لوگ پریشان ہوئے کہ ایسی حالت کے اندر ایک خاتون خانہ کعبہ کے اندر گئی اور دیوار پھٹی ہے اور پھر مل گئی آپس میں۔ سب کے سب لوگ پریشان تھے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ دروازہ کھولنے کی کوشش جب کی گئی ہے، تالا توڑنے کی کوشش کی گئی، تالا نہیں ٹوٹا نہ کھلا۔ 3 دن تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے اندر رہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے بی بی کی یہ مدد ہوئی کہ وہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور آپ کی مدد کے لیے جناب آسیہ تشریف لائیں، جناب سارہ تشریف لائیں، جناب ہاجرہ تشریف لے کر آئیں، یعنی آسمانی خواتین حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے تشریف لائیں، ان کی خدمت کے لیے تشریف لائیں۔